اما بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ابراہیم، ان کے سامنے اس طرح بات چیت مت کیا کرو۔ تم جانتے ہو وہ سبحان سے کس قدر اٹیچ ہیں۔ آواز آہستہ اور لہجہ سخت۔ یہ عثمان حسن سیال تھے جو ابراہیم حسن کی نسبت تحمل مزاج طبیعت کے حامل تھے، البتہ روب قائم تھا۔ آپ چاہتے ہیں محض اماں کی بے جا ضد کی وجہ سے میں اس گھٹیا آدمی کے بیٹے کو اپنے گھر میں برداشت کروں؟ تو ایسا نہیں ہوگا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے کروفر سے بیٹھے تھے، البتہ بڑے بھائی کے سامنے آواز اونچی نہ کی۔ اماں بیگم چاہتی تھی میں شہر کی بجائے یہاں رہوں۔ میں نے حکم تعمیل کی۔ میری وجہ سے راہمہ اپنی سوشل لائف کو چھوڑ کر یہاں رہنے پر مجبور ہے، اور عروشہ آپ جانتے ہیں وہ یہاں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی، مگر کوشش کر رہی ہے کیونکہ اماں چاہتی ہیں ہم اپنی روایتوں کی پاسداری کریں، اور ہم نے کی ہے بھائی جان، مگر گستاخی معاف۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس شخص کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہوں جس کی رگوں میں نیچ اور گھٹیا خون دوڑتا ہو، جس کے باپ نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہو۔ چہرے پر بلا کی سختی تھی، آنکھوں سے شعلے لپکتے تھے، لفظوں کی کاٹ اتنی شدید تھی کہ عثمان صاحب کے دل پر قیامت گزر گئی۔ کیا کیا نہ یاد آیا تھا۔ اس بات کو عرصہ گزر گیا ہے ابراہیم، ویسے بھی اس میں سبحان کا کوئی قصور نہیں ہے، بہت پیارا اور فرما بردار بچہ ہے وہ۔ میں چاہتا ہوں تم دل کو وسیع کرو اور اپنے فیصلے پر غور کرو۔ وہ چھوٹے بھائی کو اس زیادتی سے روکنا چاہتے تھے۔ ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ سبحان کو نہ صرف بیٹا سمجھتے تھے بلکہ سبحان نے انہیں بیٹا بن کر دکھایا تھا۔ ان کے دل میں جگہ اس نے خود بنائی تھی۔ وہ کیسے اتنے بے رحم ہو جاتے؟ ابراہیم حسن کو شاید اندازہ ہو گیا تھا، تبھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ اچھی طرح سوچ لیں آپ کو کس کا ساتھ دینا ہے۔ اس لڑکے کی محبت بھائی کی محبت پر غالب آ جائے تو جائیداد کے حصے کرنے میں زیادہ مت سوچیے گا۔ میں اس جگہ دوبارہ قدم نہیں رکھوں گا جہاں اصل حقدار کی بجائے نیچ اور گھٹیا لوگوں کی محبت میں فیصلے کیے جائیں۔ وہ سنگدلی کی انتہا کو پہنچتے ہوئے فیصلہ سنا کر رکے نہیں۔ عثمان صاحب سر تھام کر بیٹھے رہ گئے۔ کیا بات ہے، پریشان لگ رہے ہو؟ انہوں نے اس کے گمسم انداز کو نوٹ کیا تھا، تبھی پوچھنے لگے۔ سبحان نے گہری سانس بھری۔ چھوٹے ماموں حویلی شفٹ ہو گئے ہیں اور یہ بات مجھ سمیت سب کے لیے حیران کن ہے۔ نانا نے جانے کتنے ہی جتن کیے تھے تب تو وہ مان کر نہ دیے، مگر اب وہ پھر سے سوچوں کے گرداب میں پھنس چکا تھا۔ سلیمان صاحب نے اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر سر ہلایا۔ تمہیں لگتا ہے وہ محض تمہیں اذیت دینے کے لیے یہاں آیا ہے؟ وہ مجھے حویلی میں نہیں دیکھنا چاہتے ماموں جان، اور میں ان کی موجودگی میں رکنا کب چاہتا ہوں؟ ان کی تحقیر آمیز نگاہیں میرے وجود کے آر پار ہو جاتی ہیں۔ میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں، میں خود حویلی چھوڑ دینا چاہتا ہوں، مگر نانو۔ ان کی آنکھوں میں آس اور لہجے میں التجا ہوتی ہے جو میرے قدموں کو جکڑ لیتی ہے۔ میں نہیں کر پاتا، چاہ کر بھی نہیں۔ وہ بے حد غمگین تھا۔ سلیمان صاحب نے بچپن سے اسے مضبوط دیکھا تھا، بے حد سنجیدہ اور چٹان کی طرح مضبوط۔ خود پر خول چڑھائے کسی پر اپنے دکھ آشکار کرنا وہ اپنی توہین سمجھتا تھا۔ آج اس کے انداز میں تبدیلی تھی، شاید چوٹ گہری تھی۔ وہ اس کا دکھ جاننا چاہتے تھے، پوچھنا چاہتے تھے، اسے تسلی دینا چاہتے تھے، مگر ہمت نہ کر سکے۔ معلوم تھا وہ کبھی نہیں بتائے گا۔ اماں جان کیسی ہیں؟ انہوں نے موضوع بدل دیا، گو کہ جواب جانتے تھے۔ آپ کو یاد کرتی ہیں۔ وہ یہ جواب برسوں سے سنتے چلے آ رہے تھے۔ محض ہنکارا بھر کر چپ ہو گئے۔ خاموشی کا وقفہ گہرا اور طویل ہو گیا تھا۔ ایک بار مل آئیں ان سے، اس نے درخواست کی تھی۔ وہ چونکے جیسے خواب سے جاگے ہوں۔ بے دخل کیا گیا ہوں، کیسے چلا جاؤں ملنے؟ لہجہ افسردگی لیے ہوئے تھا، کیسا کرب گزرا تھا ان کے چہرے پر۔ انہیں کہنا حویلی کے دروازے میرے لیے بند ہیں، لیکن میرے گھر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ وہ آنا چاہیں تو اس گھر کی دہلیز انہیں وہی سلیمان سیال ملے گا جو برسوں پہلے کھو گیا تھا۔ بزم احباب میں حاصل نہ ہوا چین مجھے، مطمئن دل ہے بہت جب سے الگ بیٹھا ہوں۔ غیر سے دور مگر اس کی نگاہوں کے قریب، محفل یار میں اس ڈھب سے الگ بیٹھا ہوں۔ یہی مسلک ہے میرا اور یہی میرا مقام،
آج تک خواہش منصب سے الگ بیٹھا ہوں، عمر کرتا ہوں بسر گوشائے تنہائی میں، جب سے روٹھ گئے تب سے الگ بیٹھا ہوں، میرا انداز نصیر اہل جہاں سے ہے جدا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ دوپہر کو حویلی پہنچا تو دروازے کے پاس ہی روک لیا گیا۔ آروشا سیڑھیوں کے پاس کھڑی گردن اکڑائے ہاتھ سینے پر باندھے اپنے ازلی تحکمانہ انداز میں اسے دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ مطلب؟ وہ قدرے حیران ہوا۔ صاف اور سیدھا سوال ہے۔ کیا تم اتنے جاہل ہو کہ تمہیں اس بات کا بھی مطلب چاہیے؟ آواز کی نسبت لہجہ بالکل نارمل تھا۔ سبحان کے ماتھے پر بل آئے، رستے سے ہٹو۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، تبھی آگے بڑھ گیا۔ حویلی سے بے دخل کیے گئے بھگوڑوں اور سزا یافتہ مجرموں سے راہ و رسم بڑھانا ایک سنگین جرم ہے، اور تم جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے؟ ازلی گھمنڈی انداز، آواز میں تمسخر تھا۔ سبحان کے قدموں کو یکدم بریک لگا۔ تمیز سے بات کرو۔ وہ خود کو روک نہیں سکا تھا، کہہ کر پچھتایا، مجھے تمیز کا سبق دینے سے پہلے اپنی اوقات دیکھو۔ تم ہو کیا؟ ایک نیچ گھٹیا ملازم کی اولاد؟ اور خاموش، بالکل چپ۔ یہاں سبحان گیلانی کے ضبط کی انتہا ہو گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ چلایا تھا، گوئے دھاڑ اٹھا تھا، لحاظ اٹھ گیا تھا، ضبط بہہ گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رکا تھا۔ برداشت کی حد کو پہنچے وہ مٹھیاں بیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھا جب وہ پھر سے اس کے رستے میں حائل ہوئی۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ سننا نہیں چاہتا تھا مگر آگے بھی بڑھ نہیں سکا، قہر آلود نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ سنا ہے آج کا ڈنر دوست کے ساتھ کر رہے ہو؟ وہ مکمل جاسوسی کیے ہوئے تھی۔ سبحان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ کسی رنجش کو ہوا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی، مجھ کو احساس دلا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی، میرے رکنے سے میری سانسیں بھی رک جائیں گی، فاصلے اور بڑھا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی، زہر پینے کی تو عادت تھی زمانے والو، اب کوئی اور دوا دو کہ میں زندہ ہوں ابھی، چلتی راہوں میں یوں ہی آنکھ لگی ہے فاقر، بھیڑ لوگوں کی ہٹا دو میں زندہ ہوں ابھی۔ چھٹی کا دن آن پہنچا تھا۔ یہ سرکاری رہائش گاہ کا منظر تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر پہلے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اندر اے سی کی خنکی اور مردانہ پرفیوم کی مہک نے فضا کو معطر کر رکھا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ٹائی کی نوٹ باندھ رہا تھا۔ کوٹ قریب ہی ٹنگا تھا۔ پیچھے کو سیٹ کیے بال وجی نکوش، بلند قامت اور پرکشش سیاہ آنکھیں، وہ بے حد شاندار شخصیت کا مالک تھا۔ کہیں جانے کو تیار لگتا تھا۔ دفتن دروازے پر دستک ہوئی۔ یس کے جواب میں کوئی طوفان کی مانند تیزی سے اندر داخل ہوا اور سیدھا بیڈ پر چڑھ گیا۔ پیچھے پیچھے کھانے کی ٹرے اٹھائے ماں جی چلتی آ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ سے ٹرے لے کر ٹیبل پر رکھتا وہ مسلسل اس چھوٹی شخصیت کو گھور رہا تھا جو مکمل نظر انداز کیے جوتوں سمیت بیڈ پر چڑھے ٹی وی آن کر چکا تھا۔ وہ 9-10 سال کا ایک خوبصورت اور صحت مند بچہ تھا۔ ہادی جوتے اتارو اور تمیز سے بیٹھو، ماں جی نے اسے گھرکا تھا، ساتھ ہی ٹیبل پر کھانے کے لوازمات لگانے لگیں۔ ہادی نے منہ کے زاویے بگاڑے، البتہ جوتے اتار دیے۔ میں بس چائے لوں گا، وہ فون پر انگلیاں چلاتا مصروف سا بولا۔ ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا اور اب صرف چائے؟ یہ بھلا کیا تک ہوئی؟ جان بوجھ کر ماں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ صحیح معنوں میں خفا ہوئیں۔ صبح کام، دوپہر کام، رات کو کیوں آ جاتے ہو؟ وہی رہ لیا کرو۔ بھئی چھٹی کے دن تو تھما کرو۔ وہ اب اسے لتاڑ رہی تھی۔ ہمدان موبائل رکھ کر محفوظ انداز میں انہیں دیکھنے لگا، پھر سمجھانے کے انداز میں بولا، آپ جانتی ہیں میرے کام کی نوعیت کو، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں آپ کو اور ہادی کو وقت دے سکوں۔ جھوٹ نہ بولے ماموں، کیا آپ کو یاد ہے آخری بار گھمانے کب لے کر گئے تھے؟ ہادی ریموٹ چھوڑتا اس کے مقابل آ بیٹھا تھا اور اب شکایتوں کی پٹاری کھول چکا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے سنتا رہا۔ چائے ختم کر کے کپ رکھتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتے اسے کچھ یاد آیا۔ اماں،
میں بتانا بھول گیا، سبحان کو میں نے کھانے پر بلایا ہے، انتظام دیکھ لیجیے گا، کچھ منگوانا ہو تو عارف کو بھیج دیجیے گا۔ میں ابھی کام سے جا رہا ہوں، جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ اماں سے بات کرتے اس کا لہجہ ہمیشہ مؤدب اور نرم ہوتا تھا۔ وہ سر ہلاتی دعا پڑھ کر اس پر پھونکنے لگی۔ آپ نے بلایا تھا اماں؟ وہ دستک دے کر اندر آیا تو فیروز کے ساتھ ساتھ چچا بھی وہیں موجود تھے۔ سب کو مشترکہ سلام کرتا وہ ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ اماں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ فیروز خاموش سا بیٹھا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ پڑھنے باہر جانا چاہتے ہیں، ہم نے دل پر پتھر رکھ کر آپ کو باہر جانے دیا، یہ بات ہم نے آپ کی مان لی تھی، اب ایک ہم اپنی منوانا چاہتے ہیں، وہ نرم سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ جی حکم کریں، دراب نے فوراً مؤدبانہ سا انداز اختیار کیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اب آپ زمینوں کے تمام معاملات دیکھیں، انہوں نے بم پھوڑا تھا۔ اس نے فیروز کی جانب دیکھا، وہ نظریں چرا گیا۔ لیکن اماں، ہم بات کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر منع کرتے وہ پاؤں سمیٹ کر اٹھ بیٹھی۔ پڑھائی آپ نے کر لی، اب ملازمت کرنے کے بجائے یہیں رہیں اور زمینیں دیکھیں، بزنس فیروز اور داور رحیم سنبھال لیں گے، انہیں ہم جاگیر کے معاملات کے لائق نہیں سمجھتے، یہ ایک نڈر اور دور اندیش مرد کے کرنے کے کام ہیں، لہٰذا ہم نے اس کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے۔ فیروز کی اڑی رنگت کی پرواہ کیے بغیر وہ کہے جا رہی تھی۔ دراب کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ آپ آج سے ہی رحیم شمس کے ساتھ یعقوب بشیر کی طرف جائیے، ان کا فیصلہ کریے، جس بھی شرط پر صلح مقصود ہو کرا دیجیے۔ وہ حکم سنانے کے ساتھ ساتھ کام بھی سونپ چکی تھی۔ بی بی انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، وہ یعقوب کی بیٹی کے بدلے اپنے بیٹے کا خون معاف کرتے ہوئے صلح کرنے کو تیار ہے، رحیم کہہ رہے تھے۔ بی بی رضامند سی سر ہلا رہی تھی۔ قتل لڑکی نے کیا ہے؟ وہ حیران سا پوچھ رہا تھا۔ اس کے بھائی نے۔ پھر تو یہ ظلم ہے، لڑکے کا کیا وہ کیوں بھگتے؟ اماں، کہہ کر اس نے جانچتی نظروں سے اماں کو دیکھا۔ وہ متفق نہیں لگ رہی تھی۔ یہ مردوں کا زمانہ ہے، مرد کی جان مان عزت بچانے کو ہمیشہ عورت ہی آگے آتی ہے، جائیں اور اب معاملات سمجھنے کی کوشش کریں، کوئی اہم کانہ فیصلہ کرتے ہمارا سر مت جھکائیے گا۔ ان کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ دراب خاموشی سے اٹھ آیا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ متحیر تھا، رکھائی سی پوچھنے لگا۔ ہمدان حیدر کے نام ایک پیغام دینا چاہتی ہوں، بس وہ اس تک پہنچانا ہے، بے حد اطمینان سے کہتے اس کا سکون غارت کر چکی تھی۔ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ ماتھے پر شکنوں کا جال لیے وہ اب بھی حیران تھا۔ یہ سوال غیر اہم ہے، اہم یہ ہے کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، بالوں کی لٹ انگلی پر لپیٹتی کہہ رہی تھی۔ سبحان کو شوق لگا، لیکن اس نے ٹوکنا چاہا تھا مگر وہ سنتی تب نہ، کل یا پرسوں حویلی آ جائے، وہ صرف اپنی سنا رہی تھی کچھ سنے سمجھے بغیر۔ اگر وہ نہ ملنا چاہے، اب کے نیا نکتہ اٹھایا تھا، جانتا تھا اس کے کب، کیوں اور کیسے کے سوالوں کو خاطر میں نہ لائے گا۔ تم تو اسے راضی کرو گے؟ وہ مطمئن تھی جیسے سب طے کر کے بیٹھی ہو۔ اور میں ایسے کیوں کروں گا؟ آنکھیں سکیڑ کر پوچھا گیا۔ کیونکہ تم غلام ہو اور غلاموں کو حکم ماننا چاہیے، ہر حال میں۔ وہ پھر سے اسی انداز میں لوٹ آئی تھی، متکبر اور سرکش۔ سبحان کو غصے کی شدید لہر نے اپنی لپیٹ میں لیا، اسے رستے سے ہٹاتا وہ بغیر اس کے حکم نامے پر کان دھرے نکلتا چلا گیا۔ دلدل تھی زندگی کی سو دھستا چلا گیا، اور اپنی بے بسی پہ میں ہنستا چلا گیا۔ ایک نو بہار حسن کی آمد سے دل کا شہر اجڑا ہوا دیار تھا، بستا چلا گیا۔ پہلے دکھا رہا تھا مجھے منزلوں کے خواب، پھر میرے سامنے سے وہ رستہ چلا گیا۔ میں رو پڑا تھا جس کی جدائی کو سوچ کر، وہ شخص میرے حال پہ ہنستا چلا گیا۔ میں خود لپٹ گیا تھا جسے دوست جان کر، وہ سانپ کی طرح مجھے ڈستا چلا گیا۔ کہاں جھکائی ہے ہم نے جبیں خدا جانے، خیال محض ہے یا ہے یقین خدا جانے۔ دلوں کے بیچ جو دوری روا سمجھتا ہو، کہیں ہے ایسا خدا یا نہیں خدا جانے۔
یہ کس کا سنگ جڑا ہے میری انگوٹھی میں، ہے کس کے ہاتھ میں میرا نگیں خدا جانے۔ خدائے عرش نشیں سے مجھے نہیں مطلب، میرا مزاج میرا دل نشیں خدا جانے۔ قدم قدم پہ مجھے سانپ مل رہے ہیں تراب، کہاں کہاں ہے حد آستیں خدا جانے۔ ہم سب کے فیصلے کے مطابق یعقوب اپنے بیٹے کو معافی دلوانے کے لیے اپنی بیٹی ہبا کا نکاح فیاض دین سے کرے گا اور یوں ان دونوں خاندانوں سے دشمنی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رحیم سلطان فیصلہ سنا رہے تھے جب کالی چادر میں لپٹی لڑکی ایک دم ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ لیکن مجھے یہ فیصلہ نامنظور ہے۔ تم کون ہو؟ رحیم سلطان کو یہ مداخلت بری لگی تھی۔ ہبا یعقوب، اس نے اپنا تعارف کرواتے ایک نظر دراب پر ڈالی جو یکٹک اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میرے بھائی نے کوئی قتل نہیں کیا، اسے پھنسایا جا رہا ہے جس میں آپ سب برابر کے شریک ہیں۔ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گی، نہ ہی اس ناانصافی کے لیے کسی طور سر جھکاؤں گی، وہ مضبوط لہجے میں بول رہی تھی۔ یعقوب فوراً آگے بڑھے، وہ امام مسجد نیک بزرگ تھے۔ ہبا، وہ ان کی تنبیہی پکار پر ہبا پل بھر کو خاموش ہوئی۔ خاموش رہو لڑکی۔ رحیم سلطان کو اس کی یہ جرأت کسی طور پسند نہ آئی تھی، تبھی سخت لہجے میں ٹوک گئے۔ آپ خاموش رہیے جب منصف اے لڑکی، وہ یقیناً کچھ سخت کہنے والے تھے جب دراب درمیان میں آ گیا۔ چچا جان، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، مردوں کے معاملے میں لڑکی کو قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے۔ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ اس نے ناپ تول کر لفظوں کا چناؤ کیا تھا۔ رحیم سلطان کسی طور راضی نہ تھے۔ دراب، یہی بہتر ہے، انہیں ٹوک کر وہ گاڑی میں آ بیٹھا۔ اتنے عرصے بعد دشمن جاں کو دیکھا تھا، اسے یقین کرنے کے لیے ابھی وقت درکار تھا۔ شکوہ ثانیہ مغل کی قلم سے ماخوذ ایک ایسی کہانی جو دل کو چھو لینے والی ہے۔ ایک ماں جو ماں بننے کے مراحل سے گزر رہی ہے، لیکن اپنے اندر پلنے والے وجود کے اندر موجود بہت سی تبدیلیوں کو محسوس بھی کر رہی ہے، اور اس کے اندر پایا جانے والا ڈر، لیکن کوئی بھی اس کو نہیں سمجھ سک رہا۔ اس کے بعد جب وہ وجود اس کی گود میں آیا تو اس کے شکوک و شبہات سب سچ تھے۔ پھر کیسے اس وجود کو اس نے اپنے اندر چھپا کر رکھا، یا اس نے اس کو دنیا کی تلخ حقیقتوں میں لا کے چھوڑ دیا، بے نام کر دیا۔ ٹرانسجینڈر پر مبنی دل کو چھو لینے والی داستان ہمارے چینل پر ملاحظہ کیجیے۔ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ امید ہے باقی کہانیوں کی طرح آپ کو یہ بھی کہانی پسند آئے گی۔ کمنٹ میں بتانا مت بھولیے گا کہ آپ کو مات ناول کیسا لگ رہا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی مزید فرمائش ہو تو وہ بھی ہمیں بتانا مت بھولیے گا۔